الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اگر یہ خواتین اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ یہ چھپائیں اس کیفیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے۔ کل کے درس میں عدتوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور عدتوں کی قسمیں صورتیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی اس سے اندازہ ہو گیا کہ عدتیں کم زیادہ ہوتی ہیں اور ان میں اچھا خاصا فرق بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا چھوٹا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا۔ تو عام طور پر جب بچہ دودھ پیتا ہے تو چھٹیاں بہت کم آتی ہیں۔ لگ بھگ 1 سال کے قریب وقت گزرا تو شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو اس خاتون نے دعویٰ کیا کہ ابھی ایک دفعہ بھی مجھے چھٹیاں نہیں آئیں، تو چنانچہ مجھے وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے، میں عدت میں ہوں، میں وارث ہوں۔ اس کے اس دعوے کو قبول کیا گیا اور اس کو وراثت میں حصہ دار قرار دیا گیا۔ اس لیے ان کا جاننا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ پھر اپنی کیفیت کو چھپائیں نہیں۔ اگر چھٹیاں آ رہی ہیں تو گھر میں بتائیں گھر کے افراد کو کہ میری یہ کیفیت ہے، تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ان کی عدت کب ختم ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے امید عطا فرمائی ہے تب بھی یہ بتائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی عدت کتنی ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی کیفیت کو چھپانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ رواج بھی خواتین میں عام چلتا تھا کہ جب کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی تو وہ اپنی کیفیت کو چھپا لیتی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے امید عطا فرمائی ہو تو اس کو نئے شوہر کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ نسب خلط ملط نہ ہو۔ اور اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے مدت حمل 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ہے کہ ایک بچہ وہ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ماں کے رحم میں رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر شادی ہوئی اور 6 ماہ پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا تو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لاؤبالی پن پایا جاتا ہے اور بولنے کے اعتبار سے بڑی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے۔ جو منہ میں آتا ہے بسا اوقات ہم بڑی آسانی کے ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں، شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی الزام لگایا تو یہ تہمت کے زمرہ میں آتا ہے، جس کو عربی میں قذف تہمت لگانا کہتے ہیں، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ جس نے بھی یہ بات کہی 80 کوڑے اس کو لگیں گے۔ اور دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ پھر کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ جو کسی پر ایک دفعہ تہمت لگا دے، اس پر حد قذف لگ جائے، تو پھر کبھی بھی کسی بھی معاملہ میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کے لیے جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے۔
مردود شہادت اس کو کہتے ہیں، کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جب شریعت ہمیں کہتی ہے کہ 6 ماہ میں بچہ مکمل ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں جو 7ویں ماہ میں پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی گزارتے ہیں، جیتے ہیں، تو اس لیے 6 ماہ مکمل ہونے پر جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ ثابت النسب ہے، اور 2 سال تک وہ رہ سکتا ہے، آخری مدت 2 سال ہے۔ چنانچہ اگر خدا نخواستہ عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد اس نے عدت گزرنے کا دعویٰ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کہا کہ میری عدت گزر گئی ہے، 2 سال پورے ہونے سے پہلے اللہ نے بچہ عطا فرما دیا تو وہ ثابت النسب تصور کیا جائے گا، اس پر بھی کسی کو بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کا واضح حکم ہے جس کا احترام سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ غفلت اور لاؤبالی پن نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کچھ واقعات نادر پیش آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تابعی ہیں حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں اور بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی بڑا مقام ان کو عطا فرمایا تھا، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ تقریباً 4 سال تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہے، اور جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو ان کے دانت پورے آ چکے تھے، اور جیسے بچہ پیدا ہونے پہ روتا ہے چیخ چیخ کر، یہ کہکہے لگا کر ہنس رہے تھے، اونچی اونچی آواز سے کہکہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا نام ضحاک رکھا گیا۔ ضحاک کا معنی بہت زیادہ ہنسنے والا، بہت زیادہ ہنسنے والا، اسی وقت نام ان کا یہ رکھ دیا گیا۔ یہ نادر واقعات ہیں، لیکن جو شریعت کا عام ضابطہ وہ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ہے، البتہ اس میں عام ترتیب 9 ماہ کی ہے، اور اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے بھی ذکر کیا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو صرف ماں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو دونوں خاندانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ماں وفات پا جائے، نہ رہے، تو بچے کو تو پرورش کی ضرورت ہے۔ تو اگر خاندان ہیں اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ان کے معاملات طے پائے ہیں اور شرعی اعتبار سے معاملات سارے درست ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس بچے کی نانی ہے، اور اگر خدا نخواستہ نانی نہ ہو تو پھر دادی ہے، اور اگر دادی نہ ہو تو خالہ ہے، خالہ نہ ہو تو پھپھی ہے، پھپھی بھی نہ ہو تو بہنیں ہیں، اور دیگر کئی رشتے ہیں، چچیاں ہیں، مامیاں ہیں، بہت سارے رشتے ہیں جو اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور ایک طرف اس کی پرورش کی ترغیب دی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل بیان کیے ہیں اور زیادتی کرنے پر بڑی وعیدیں نقل کی ہیں۔ تو غرض بچے کو دنیا میں پرورش پانے کے لیے، جینے کے لیے محض ماں کی یا ماں باپ کی ضرورت نہیں بلکہ خاندانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ شریعت کا ایک بہترین ضابطہ اور اصول ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا خواتین کو کہ اپنے کیفیت کو چھپا کر اس میں بگاڑ پیدا نہ کریں، جو اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے اس میں بگاڑ پیدا نہ کریں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس بہترین نمونہ حیات موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، ہم غیروں کے طریقہ کار کو نہ دیکھیں۔ جیسا کہ آج کل رواج چل پڑا ہے، تو جو بچی بھی دیکھتی ہے وہ اپنے گھر سے بھاگتی ہے اور جا کر عدالت میں نکاح کر لیتی ہے۔ تو ایسی بچیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور ان سے جنم لینے والے بچوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پھر چند سالوں کے بعد جو حالات سامنے آتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی پناہ مانگنے کو جی چاہتا ہے۔ اس لیے جو نظام شریعت نے ترتیب دیا ہے اسی کے اندر بھلائی اور اسی کے اندر خیر ہے،
اور اسی کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاملات کا فہم عطا فرمائے اور شریعت کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔